مائن آف نالج کے معزز سامعین السلام علیکم۔ موجودہ دور میں ڈیجیٹل ڈسٹریکشن جس نے ہماری توجہ کے مرکز کو کیریئر بلڈنگ کے بجائے فیس بک، واٹس ایپ، یوٹیوب، انٹرنیٹ سرفنگ وغیرہ پر مبذول کر دیا ہے اور اہم مقاصد کی راہ میں رکاوٹ بنا دیا ہے۔ ان توجہ ہٹانے والی چیزوں سے نمٹنا وقت کی اہم ترین ضرورت ہے، ورنہ انسان بری طرح ناکام ہو جائیں گے۔ 5 AM کلب کے بلینئرز ممبرز کے 4 رہنما اصول یا توجہ کے 4 مراکز جن پر عمل کر کے عام سے خاص کامیاب زندگی گزارنے اور امیر بننے کے رہنما اصول یعنی ان سے کیسے نمٹا جائے بیان کیے گئے ہیں۔ پہلا اصول یا توجہ کا مرکز یعنی IQ کا استعمال ہم نے پچھلی ویڈیو میں بیان کیا تھا۔ ہماری نئی ویڈیو میں ہم آپ کو دوسرا اصول یا توجہ کا مرکز عدم توجہی اور غیر یکسوئی سے چھٹکارا پانا بیان کریں گے اور اس کے طریقے بتائیں گے۔ یاد رکھیں، عدم توجہی کی لت آپ کی تخلیقی صلاحیتوں کی قاتل ہے۔ اس لت سے فوری چھٹکارا پانا ضروری ہے۔ کامیاب اور امیر بننے کے لیے آپ کو اپنے مقاصد سے توجہ ہٹانے والی تمام چیزوں کے خلاف جنگ کرنا ہوگی، جیسے نئی ٹیکنالوجی اور سوشل میڈیا ہماری صلاحیتوں کی نہ صرف تباہی کا موجب ہے بلکہ ہمیں انسان سے حیوان بنانے میں بھی مصروف ہیں۔ اگر ہم اپنے دنوں کا جائزہ لیں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ ہم لا یعنی اور بیکار چیزوں میں اپنا زیادہ وقت ضائع کر دیتے ہیں۔ لوگ اپنے دن اور کاموں کو محض اس لیے ضائع کر دیتے ہیں یا اس میں بڑی غلطیاں کرتے ہیں کیونکہ وہ کام کرتے وقت غائب دماغی کا شکار ہوتے ہیں اور ذہنی طور پہ حاضر نہیں ہوتے بلکہ انہی چیزوں میں ڈسٹریکشنز میں کھوئے ہوئے ہوتے ہیں۔ یہ عدم توجہی اور ڈسٹریکشنز ہر سال مختلف اداروں کو $1 بلین بھاری قیمت چکانے کی صورت میں پڑتے ہیں۔ کئی شاندار لوگ توجہ مرکوز کرنے کی ٹوٹی اور ادھوری صلاحیت کی وجہ سے صحیح معنوں میں کامیاب نہیں ہو پاتے کیونکہ وہ الیکٹرانک ڈیوائسز، گیجٹس، موبائل اور انٹرنیٹ کی ڈسٹریکشنز اور توجہ ہٹا دینے والی چیزوں کا شکار رہتے ہیں۔ کامیابی کے لیے آپ کو اپنے مخصوص پروجیکٹس پر فوکس کرنا ہوگا جو آپ کو بلینئرز بنا سکیں اور مخصوص دوستوں کو چننا ہوگا جو آپ کی زندگی کو حسین بنانے میں مددگار ہوں۔ کم جگہوں پر جائیں، کم لوگوں سے ملیں، کچھ مشغلوں پر دھیان دیں، کچھ کتابیں جو بہترین ہوں انہیں گھول کے پی لیں اور ان کے اصولوں پر زندگی بسر کریں اور کئی کتابوں کی سکمنگ یا سرسری مطالعہ کریں۔ پوری توجہ اس چیز پر دیں جو سب سے زیادہ اہم ہو اور ملینئر بننے میں آپ کی معاون ہو۔ آپ جتنا اپنی لامحدود ذہانت سے قریب ہوتے جائیں گے اتنا ہی خوف آپ پہ حاوی ہونا شروع ہو جائے گا۔ آپ اکثریت کو چھوڑنے سے خوفزدہ ہوں گے۔ آپ عظمت اور خود کے آقا بننے کے مرحلے میں کئی پریشان کن مراحل سے گزریں گے، جیسے لوگوں سے ممتاز ہونے کا کٹھن مرحلہ جب آپ بونوں میں سے ایک دیو بننے لگیں گے، آپ کے مخالفین کا حسد اور مقابلہ اور آپ کا خود سے وعدہ کہ اگلا پروجیکٹ اور بہتر بناؤں گا۔ آپ کو عظمت کے سفر میں ناکامی کا خوف لاحق ہوگا، نامکمل ہونے کا اور عدم تحفظ کا بھی خوف ہوگا۔ آپ کے جذبات کو کنٹرول کرنے والا دماغی حصہ ایمگڈالا بھڑک اٹھتا ہے۔ خوف کے حاوی ہونے سے آپ کی ذہنی صلاحیتیں اور رفتیں برباد ہو جاتی ہیں۔ اس دماغی حصے کو سمجھ کر آپ اپنے خوف کو دور کر سکتے ہیں اور یکسوئی کی راہ میں حائل رکاوٹوں کو دور کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ ایک ہدف رکھتے ہیں، پھر آپ اس پر پوری توجہ اور دھیان کے بجائے بے مقصد میٹنگز، موبائل پر میسیجز اور نوٹیفیکیشنز دیکھنے، بریکنگ نیوز سننے میں وقت ضائع کر دیتے ہیں تو کبھی آپ اپنا ہدف نہیں پا سکیں گے۔ اب آپ سمجھ سکتے ہوں گے کہ کن ذہنی رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے اسٹیو جابز نے اپنے بچوں کو اپنی ایجاد ایپل جو ساری دنیا کے ہاتھوں میں پسندیدہ بنی ہوئی ہے اپنے بچوں کے ہاتھ ہی میں نہیں دی، کیونکہ اسے اس کی لت کا اندازہ تھا کہ کیسے اس کی لت انسانوں کو ان کے اہداف و مقاصد سے ہٹا کے زندہ دلی اور انسانیت سے محروم کر رہی ہے۔ ذہنی سائنس کو سمجھ کر آپ کامیابی کی بلندی پر چڑھ سکتے ہیں کیونکہ یہی آپ کی کامیابی کا اور ناکامی کا سبب بنتی ہیں۔ ہمارا دماغ کا لمبک سسٹم جو کہ دماغی سٹرکچر تھیلامس کے دونوں طرف آ کے ٹھیک سیربرم کے نیچے، ایمگڈالا بادام کی شکل کا سرمئی رنگ کا وہ دماغی حصہ ہے جو انسانی جذبات کو کنٹرول کرتا ہے۔ انسان جب پتھر کے زمانے میں مختلف خطرات سے الرٹ اور چوکنا رہتا تھا تو اس وقت یہ نچلا دماغی حصہ ایمگڈالا جو انسانوں کو ہزاروں سال سے مستقل خطرات جیسے بھوک،
माहौलियाती शिद्दत, कबायली झगड़ों, जंगली जानवरों से बचाने में मावन रहा है। ये दिमागी हिस्सा हमें पुरसुकून रहने में मदद करता है। इस वक्त जब भूख का खौफ या मौसम की हिद्दत या जंगली जानवरों की दहशत इंसानों को हवास बाख्ता करके उनके नर्वस ब्रेकडाउन या सिस्टम को हार्ट अटैक वगैरह से दोचार करने के करीब होती है, तो ये दिमागी हिस्सा हमें पुरसुकून रख कर खुद पर काबू दिलाता है। साइंस के मुताबिक हमारा दिमाग अभी भी पत्थर के ज़माने के मुताबिक प्रोग्राम हुआ है और वो मनफियत की तरफ वसवसों की वजह से माइल रहता है, बजाय अच्छी चीज़ों की तरफ माइल होने के लिए। हमारा दिमाग की प्रोग्रामिंग ख़तरे के शिकार के लिए डिफ़ॉल्ट है, लिहाजा जब इंसान जंगली जानवरों और कुदरती आफात से निबर्द आज़मा होता है तो तेज़ी से ज़िंदगी बचाने के लिए उसका दिमाग मुतहर्रिक हो जाता है। दिमाग का ये पैटर्न और रवैया हमारे आबा व अजदाद के लिए तो मौजू था, मगर आजकल हमें मौत का रोज़ाना बुनियादों पे सामना नहीं जैसे उन्हें था। हकीकत तो यह है कि आज एक आम इंसान को घर में टॉयलेट, नलके का पानी, गीज़र, गैस, बिजली और पानी जैसी सहूलियात अपने घर में बासानी दस्तयाब हैं, जो कुछ सालों पहले शाही ख़ानदानों को भी हासिल नहीं थी। ये कितनी बड़ी रहमत है और फिर भी हम शुक्र करने के लिए तैयार नहीं, बल्कि मुसलसल नाशुक्री, शिकायतों और मायूसी से मनफी तवानाई के हाले हमारी ज़िंदगी को मज़ीद बदतर कर रहे होते हैं। इसकी बड़ी वजह हमारा दिमाग है, जो मनफी वसवसों का शिकार रहता है, खौफ और डिप्रेशन का, क्योंकि कदीम ज़माने के दिमाग में ये चीज़ें बस गई हैं कई ख़तरात के मंडलाने की वजह से, लिहाजा दिमाग मुसलसल इन ख़तरात को अभी भी सूंघता रहता है। आपका यही दिमाग आपको आपकी बड़ी बड़ी कामयाबी पर खुश और शुक्रगुजार होने के बजाय हमेशा उन चीज़ों पर तवज्जो दिलाने की कोशिश करता है जो आपके पास मौजूद नहीं। मुसलसल डू मोर का तकाजा करके आपको पागल करता रहता है, यहाँ तक कि आप पुरसुकून ज़िंदगी से महरूम हो जाते हैं। एक दूसरे से मवाजना और मुकाबला हमारी खुशियों का सबसे बड़ा कातिल है। हमारी ज़िंदगी में कई लोग ज़्यादा दौलत, शोहरत और मालो मता के मालिक होते हैं और रहेंगे भी। उनको देख के आपका कदीम जहन फ़ौरन एहसास कमतरी और कमी के जज्बात उभारने की कोशिश करता है, और आपकी कामयाबियों और दौलत होने के बावजूद वो आपको खुश रहने और बेहतरीन हालत का मज़ा लेने से रोकता रहता है। वक्त गुजरने के साथ साथ इंसानों के जहन नए हालात के मुताबिक तश्कील पाने लगे और परफ्रंटल कॉर्टेक्स बनी। ये बेहतर सोच की जिम्मेदार जगह दिमाग का वो हिस्सा है। ज़हनी माहिरीन इसे जदीद मंतकी ज़हानत का अहम हिस्सा गर्दानते हैं। यही आका जहन है, मास्टरी जहन जो हुकूमत करना और अपनी मनपसंद ज़िंदगी गुजारने में मावन है। एक अहम चीज़ जो जहन पर काबू पाके उसे कामयाबी और खुशहाली के लिए प्रोग्राम करती है वो बड़ा ख्वाब देखना है। जब हम बड़ा ख्वाब देखते हैं, बेहतर सीखना शुरू कर देते हैं और अपनी तख्लीकी सलाहियतों को, कारकर्दगी को और पैदावार को बढ़ाना शुरू कर देते हैं। इस वक्त कदीम जहन फौरी लड़ाई पे आमादा हो जाता है, क्योंकि वो अपनी चौधरात छोड़ना नहीं चाहता, ना ही स्टेटस को से आपको निकालना चाहता है, उसी हालत में रहना चाहता है। शायद ये वही शैतानी एजेंट है जिसने रब को कहा था, मैं तेरे बंदों को बहकाऊंगा दाएं से बाएं से, उनके अंदर से, तो तू अक्सर को नाशुक्रा पाएगा। ये कदीम दिमाग वसवसों का शिकार होकर इंसान को रब का बागी और नाशुक्रा बना के आखिरकार जहन्नम का ईंधन बनाने में अपना किरदार अदा कर रहा होता है। कामयाब वही हैं जो इसके तसल्लुत और गलबे से निजात हासिल कर लेते हैं। ये इल्म के हमारे अंदर पोशीदा ख़जाने हमारी ज़िंदगी बदल सकते हैं, हमारी ज़िंदगी को कायनाती लामहदूद ज़हानत से जोड़कर हमें जोश व वलवला फराहम करते हैं, और कामयाब ज़िंदगी का पहला कदम यही है। मशहूर माहिर नफ्सियात अब्राहम मैस्लो ने एक बार कहा था, अगर आप अपनी सलाहियतों से कम की मनसूबबंदी करेंगे तो आप बाकी मानदा ज़िंदगी नाखुश गुजारेंगे। मगर एमेगडाला यानी जज्बात को काबू करने वाला हिस्सा पूरी शिद्दत के साथ मुतहर्रिक हो जाता है जब हम कुछ नया करने की कोशिश करते हैं। हमारी सेंसेस और आसाब इश्ताल में आ जाते हैं। खौफ का हार्मोन कार्टिसोल मुतहर्रिक हो जाता है और फिर ये खौफ के जज्बात हमारे इरादों और मंसूबों को बर्बाद करने में मावन होता है, जो हमारा मास्टरी जहन हमसे करवाना चाहता है। हमारे हार्मोन्स पे काबू हमें बहुत जिद्दत पसंद और कारआमद बना देता है।
جب ہم اپنی آرام دہ جگہ چھوڑ دیتے ہیں اور کمفرٹ زون سے نکل کر نئے آسمان تلاش کرتے ہیں تو قدیم دماغ خوفزدہ ہو کے متحرک ہو جاتا ہے اور کارٹیسول خارج کرتا ہے، جس سے ہمارا ادراک کم ہونے لگتا ہے، ہماری سانسیں مدھم ہو جاتی ہیں اور ہمارا جسم قدیم پتھر کے زمانے کے لڑاکو، جنگجو اور جمود والی حالت میں آ جاتا ہے۔ ہماری بلند سوچ کا تقاضا ہے کہ ہم آگے بڑھیں، ترقی کریں، بہترین کام کریں، اچھی زندگی گزاریں جو دنیا کو متاثر کرے۔ تاہم ہمارے دماغ میدان جنگ بنے ہوئے ہیں قدیم دماغ اور جدید دماغ کے درمیان۔ ہمارا قدیم دماغ اس سب ترقی کے خلاف متحرک ہو جاتا ہے۔ تمام وسوسے، عدم توجہی اور خیالات کی الغار ہم خوش آمدید اس لیے کرتے ہیں اور انہی میں کھوئے رہتے ہیں کیونکہ ہمارا دماغ ہم پر حاوی ہوتا ہے۔ یہ ایسا ہی ہے گویا پریشانیوں سے بچنے کے لیے نشہ ور ادویات کا سہارا لیا جائے۔ خیالات کو قابو کر کے آپ اپنی پوشیدہ صلاحیتوں اور عظمت کو بیدار کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے آپ کو توجہ ہٹانے والے خیالات کے خلاف اپنے دماغ کے باہر گارڈ بن کر بیٹھنا پڑے گا اور وسوسوں اور مقصد سے توجہ ہٹانے والے خیالات کو ذہن میں رہنے نہیں دینا ہوگا اور ان پر بالکل توجہ نہیں دینی ہوگی۔ توجہ اپنے مقاصد اور خیالات پہ مرکوز رکھنی ہوگی۔ اس عمل کے دوران آپ کو بڑی جرات درکار ہے کیونکہ آپ کا قدیم ذہن آپ کو خوب ڈرائے گا، آپ کو موت کا خوف، ناکامی کا خوف، تنہائی کا خوف دکھائے گا، لیکن آپ نے مستقل مزاجی کے ساتھ ترقی اور گروتھ کی راہ پر چلتے رہنا ہے اور پیچھے مڑ کے دیکھا تو پتھر ہو جاؤ گے کہ مترادف خوف کو عدم توجہی سے شکست دینی ہے، بالکل اگنور کر دینا ہے۔ قدیم دماغ کے خوفزدہ کر دینے والے خیالات اور وسوسوں کی پرواہ نہ کرتے ہوئے جدید دماغ کی بازگشت، میں کر سکتا ہوں، میں عظیم ہوں، میں قطرہ نہیں سمندر ہوں، میں اشرف المخلوقات ہوں، میری زندگی کا عظیم مقصد ہے جیسی افرمیشنز کریں، ان کو دماغ پر حاوی کر لیں اور بار بار دہرائیں۔ سیلف ٹاک کریں اپنے آپ سے، یہی آپ کو عظیم اور لیجنڈ بنائے گا۔ اسی عمل سے آپ بقول ہینلے اپنی قسمت کے آقا اور روح کے کپتان بنیں گے۔ آپ خود کو پہچانیں گے، اپنی صلاحیتوں کو بہتر استعمال کر سکیں گے، آپ کا اعتماد بڑھے گا اور آپ کامیابی کے لیے تیار ہوں گے۔ یہی نقطۂ آغاز ہوگا ایک اصل زندگی کا، وہ زندگی جو زندگی کہلانے کے لائق ہے، نہ کہ غلاموں کی زندگی، وہ زندگی جو خود مختار، طاقتور، بہترین زندگی ہے، نہ کہ وہ زندگی جو مصنوعی اور برائے نام زندگی ہے، جسے دنیا نے آپ کو غلامی میں جکڑ کر اپنے قدیم ذہن نے یرغمال بنا کے عطا کی ہے۔ 5 AM کلب کے ممبرز اپنے دنوں میں آسانی، سکون اور قناعت کے چار چاند لگائے ہوئے ہوتے ہیں۔ صبح کے وقت ذہن فریش ترین ہوتا ہے، اس وقت آپ اس کی جو منصوبہ بندی اور ٹائم ٹیبل دے سکتے ہیں وہ دے دیں۔ وہ یہ بغیر کسی توجہ ہٹانے والے عوامل جیسے شور اور ڈیجیٹل شور یا ڈسٹریکشن بھی اس وقت کم ہوتی ہے۔ عظیم لوگ تنہائی میں زیادہ وقت اس لیے گزارتے ہیں کہ وہ اپنی طاقت، ہنر اور اپنے آپ سے تعلق کو مضبوط بناتے ہیں۔ اس مقصد کے لیے تنہائی درکار ہوتی ہے۔ چوائس آپ کی ہے کہ آپ اپنے دن اس طریقے سے بہتر بنا لیں یا سارا دن فیس بک، واٹس ایپ اور فون وغیرہ پہ باتیں کرتے ہوئے گزار دیں۔ پرنسٹن یونیورسٹی کے ماہر نفسیات ایلڈر شافر نے کوگنیٹو بینڈ وڈتھ کی اصطلاح ہمارے دماغ کی صلاحیت اور گنجائش پر پیش کی ہے۔ جب ہم صبح اٹھتے ہیں پھر ہم اخبار، میسیجز، اپنے آفس یا کاروبار، اپنی عبادات، غرض یہ کہ اپنے چھوٹے چھوٹے کاموں پر اپنی دماغی توانائی یا بینڈ وڈتھ خرچ کر دیتے ہیں۔ یوں ہم شام تک توانائی کے اخراج کی وجہ سے اہم کاموں پر یکسوئی سے محروم ہونے لگتے ہیں۔ یونیورسٹی آف مائنسوٹا کے پروفیسر صوفی لیروئے بتاتے ہیں کہ ہم جو توجہ غیر اہم چیزوں پر صرف کرتے ہیں وہ ہماری توانائی اور صلاحیتوں کو ماند اور مدھم کر دیتے ہیں، اور خاص کر وہ لوگ جو ایک کام چھوڑ کر دوسرے کام اور دوسرے کام سے تیسرے کام پر توجہ دیتے ہیں وہ انتہائی کم کارآمد اور کامیاب ہو پاتے ہیں۔ لہٰذا بیک وقت کئی غیر اہم کاموں کو کرنے کی عادت فوری ترک کر دیں، ملٹی ٹاسکنگ چھوڑ دیں، صرف ایک وقت میں ایک اہم کام نمٹانے کی عادت ڈالیں۔ یہ کامیابی کا اہم ترین راز ہے۔ آئنسٹائن نے یہی راز ان الفاظ میں بیان کیا ہے کہ صرف وہ شخص ہی اپنا آقا اور کامیاب انسان بن سکتا ہے جو ایک مقصد بنائے اور پھر جسم و روح توانائیاں اس پر صرف کر دے۔ یہی وہ راستہ ہے جس کو پا کے عظیم تاریخ ساز انسانوں نے اپنی خدائی تحفے والی صلاحیتوں کو توجہ ہٹانے والے عوامل اور فضول کاموں سے ہٹا کر چند اہم ترین کاموں پر مرکوز کر کے کامیابی حاصل کی۔
اسی لیے کسی نے درست کہا ہے کہ بجائے ہزاروں چھوٹے چھوٹے پروجیکٹ بنانے کے ایک شاہکار کو تشکیل دے دیا جائے جو واقعی میں ذہانت کا مظہر ہو۔ یاد رکھیں جو تخلیقی قیمتی گھنٹے 95% لوگ ضائع کر دیتے ہیں وہ 5% کامیاب لوگ خزانے کی طرح استعمال کر کے کامیابی حاصل کرتے ہیں۔ اور صبح 5 بجے کا وقت اس کے لیے بہترین وقت ہے۔ اس وقت آپ کی توجہ کسی طرف یعنی ڈیجیٹل شور سے ہٹا کے اپنے مقصد میں لگانے کا بہترین اور پرسکون ترین وقت ہے۔ اس وقت آپ کے ذہن کا ریفرنٹل کورٹیکس جو مسلسل فکر کا موجب ہوتا ہے وہ بند ہوتا ہے۔ اس لیے فکر نہ فاقہ عیش کر کاکا۔ اپنے کام پہ فوکس کریں اور پرسکون طریقے سے کام نمٹائیں اس وقت۔ تاہم یہ ایک عارضی چیز ہے کہ آپ لایعنی اور بیکار باتوں جن کا وجود بھی نہ ہو ان کو سوچ کر پریشان ہوں۔ آپ کی دماغی لہریں بیٹا ویو سے پرسکون حالت الفا اور کبھی تو پرسکون ترین حالت تھیٹا ویو میں ہوتی ہیں۔ صبح 5 بجے کا تنہائی، سکوت اور پرسکون وقت آپ کی ذہنی برقی توانائی سے ڈوپامائن خارج کرتا ہے جو بہترین کارکردگی کا ضامن ہے، اور اس وقت سیروٹونن بھی خارج ہوتا ہے جو ذہن کی بہترین غذا اور دوا ہے۔ لہذا اس وقت آپ قدرتی طور پہ ایسی حالت میں آ جاتے ہیں جو علامات کے ظہور کی حالت ہوتی ہے۔ یہ موقع آپ کے اپنے ہاتھوں میں ہے جو قدرت روز آپ کو فراہم کرتی ہے، مگر 99% لوگ اس کو ضائع کر دیتے ہیں۔ اس قیمتی لمحے کو وہی لوگ استعمال کر سکتے ہیں جو کامیاب ترین لوگ ہیں، اور پھر وہ ملینرز اور کامیاب ترین لوگوں کی صف میں شامل ہو جاتے ہیں۔ آپ بھی اپنے وقت کو بہترین طریقے سے 5M کلبز میں شامل ہو کے استعمال کر سکتے ہیں۔ اگر ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے اور بیل آئیکن کو کلک کر لیجیے۔